الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رأى سعد رضي الله عنه أنه له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. صحیح بخاری میں اور حدیث کی دیگر کتب میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ اس طرح ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس بات کا گمان ہوا انہیں، یا یہ خیال سوجا، یا انہوں نے یہ بات کہی کہ انہیں اپنے مال و دولت کی وجہ سے یا اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے رعب کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر ایک فوقیت یا ایک مرتبہ حاصل ہے. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کا یہ انداز اور یہ خیال دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا بھی بڑا پیارا طریقہ تھا. آپ نے یہ نہیں کہا سعد یہ بات کیا کہہ رہے ہو، یا آئندہ میں یہ بات نہ سنوں، ایسی بات نہ کہو، ٹوکا نہیں، بلکہ اس کے برعکس اصلاح فرمائی اور جو بات فرمائی: هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. اے سعد، جو تمہیں اللہ مدد پہنچاتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ تم میں موجود کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اسی موضوع کی دیگر احادیث بھی دیگر کتب میں نقل ہوئیں. مثلا سنن الترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اپنے ضعیف اور کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری انہی کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے. تقریباً آخری الفاظ ان دونوں احادیث کے بعین ہی ایک ہیں کہ جو تمہارے درمیان کمزور لوگ ہیں، ضعفاء کا لفظ استعمال ہے، ضعیف لوگ ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے. اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں خاص طور پر جو پہلی حدیث میں جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک خیال یا آپ کی ایک بات یا آپ کا ایک گمان تھا کہ میں اپنی طاقت کی بنیاد پر، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک قوی آدمی تھے، فتوحات تھی، جب غزوات یا جنگیں ہوتی تھیں اس میں ان کا بڑا نمایاں کردار ہوتا تھا، تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے جانے انجانے میں انسان کے اندر ایک خیال بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کی نسبتاً میں ذرا زیادہ طاقتور ہوں، مضبوط ہوں، مالدار زیادہ ہوں، ذرا ممتاز حیثیت کا حامل ہوں، اور کہیں اس کا اظہار بھی کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اصلاح فرمائی، اس لیے پہلا نقطہ ہمارے سمجھنے کا یہ ہے کہ جسے اللہ مالدار بنائے، کچھ وسائل دے، چاہے وہ دولت کے وسائل ہوں یا طاقت کے وسائل ہوں، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسان کو مزید جھک جانا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں انسان کو اسے اپنی شخصیت کا کوئی کارنامہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے کا کہ اللہ نے دے دیا، اللہ نے کوئی کامیابی دی، کوئی منصب عطا کر دیا، کوئی نصرت دی، کوئی مدد کر دی، کوئی حکمرانی دے دی، کوئی عہدہ دے دیا، مال زیادہ دے دیا، برکت دے دی.
کسی بھی صورت میں انسان کے ذہن میں یہ وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ میرا کوئی کارنامہ ہے، میرے اندر کوئی بڑی صلاحیت موجود ہے، یا میں بڑا محنتی ہوں اور دوسرے لوگ محنت نہیں کرتے۔ عام طور پر ہمارے ہاں آج کل یہ بھی رواج ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو بڑی نصیحتیں کرتے ہیں، اور یہ موٹیویشنل سپیکر جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جناب فلاں فلاں شخص دیکھیں اتنا کامیاب ہوا اس لیے کہ وہ بڑا محنتی ہے، اس لیے کامیاب ہوا، اور باقی لوگ اس لیے نہیں کامیاب ہوئے کہ وہ محنت نہیں کرتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک خاص تناظر میں تو یہ بات بالکل درست ہے، مگر اس بات کو پوری بات بنا کر پیش کرنا، اور ہر وہ شخص جس کے پاس مال و دولت دوسرے لوگوں کی نسبت کم ہے یا نہیں ہے، یہی سمجھ لینا کہ وہ سرے سے نکما ہے اور اسی لیے اس کے پاس کوئی چیز جمع نہیں ہوتی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس دنیا میں نظام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک شخص جائز حدود میں رہتے ہوئے محنت کرتا ہے، تگو دو کرتا ہے، کام کاروبار پہ یکسوئی کے ساتھ وقت دیتا ہے، اور دوسرا شخص پورا دن نکما پڑا رہتا ہے، گھر میں سویا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا، ان دونوں کے حالات میں فرق ہوگا۔ انسان کو ظاہر بات ہے کہ اس کی محنت کے اور اس کی جو انرجی اور ایفرٹ ہے اس کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا بھی عطا فرماتے ہیں، مگر اسی بات کو انسان لے کے بیٹھ جائے کہ بس یہ سارا میری محنت کی وجہ سے ہے، یہ سارا میری اپنی بڑی میں ہارڈ ورکر ہوں اور میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں اور باقی لوگوں کے اندر ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں اور وہ غالباً غبی ہیں یا کمزور ہیں، کبھی بھی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ اپنی ہر کامیابی کو، اور دنیا میں ہماری کامیابیاں ہیں ہی کیا، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین اور انعام سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو کہی گئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصلاح فرمائی ہے، کہا اے سعد، اور دوسری حدیث میں یہ کہا کہ مجھے خود تلاش کرو، کن لوگوں میں؟ کمزور لوگوں میں۔ ضعفاء کا لفظ، ضعفاء اردو میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں، ضعیف بوڑھے کو کہتے ہیں، کیونکہ بوڑھا شخص جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی انرجی کم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ عربی میں ظاہر بات ہے کہ یہ اس معنوں میں نہیں، اس سے وسیع تر مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ کمزور صرف وہ شخص نہیں ہوتا جو مالی طور پر کمزور ہو، یعنی مادی طور پہ، مالی طور پر غریب آدمی کو کمزور آدمی کہہ دیا جاتا ہے، جسے ہم غریب کہتے ہیں، کتنا امیر نہ ہو، مال و دولت زیادہ نہ ہو، یقیناً وہ بھی کمزور ہوتا ہے، مگر کمزور اشمل لفظ ہے، زیادہ شامل مفہوم اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے۔ مثلا عام طور پر معاشرے میں خواتین کمزور ہوتی ہیں، بچے کمزور ہوتے ہیں، یتیم لوگ، یتیم بچے، چاہے ان کے لیے ان کے والدین بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ کے گئے ہوں، مگر پھر بھی کمزور ہوتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں اس سے زیادہ اچھی ایک اصطلاح ہے جو مفہوم کو زیادہ ادا کرتی ہے، ولنریبل، یعنی ایسا جسے معاشرے سے یا کوئی خطرات زیادہ لاحق ہوں، وہ زیادہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہو تو وہ کمزور ہے۔ ہر وہ شخص یقیناً اس میں شامل ہے جو مالی طور پر، مادی طور پر کمزور ہے، مگر اس کے علاوہ بظاہر بعض اوقات مادی اور مالی طور پر مضبوط لوگ بھی کمزور لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خواتین کے پاس جتنی بھی دولت ہو، مگر ظاہر بات ہے کہ وہ معاشرے میں ایک عمومی طور پر، فطرتی طور پر بھی وہ ایک کمزور فریق سمجھی جاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کمزوروں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ یہ صرف مالی طور پہ کمزوروں کی طرف نشاندہی نہیں ہے، فرمایا جو تم کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے۔ اب یہ رزق ان کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے مدد دی جاتی ہے، اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ بڑی معرکۃ الآراء بحث مفسرین نے، محدثین نے کی ہے۔ اس کا پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ کمزور لوگ مضبوط لوگوں کے لیے جو میدان میں نکلتے ہیں، چاہے وہ کام کاروبار کے لیے نکلیں، اپنی نوکری کے لیے نکلیں یا میدان جنگ میں نکل جائیں، تنصرون کا لفظ بھی تو ہے نا، میدان جنگ میں نصرت کی جاتی ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہی اس کا سب سے اچھا اور صحیح مفہوم ہے کہ ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی لجاہت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ بیچارے خود نہیں جا سکتے، خود نہیں پیش ہو سکتے، اپنی کسی معذوری کی وجہ سے یا اپنی طبعی میلان کی وجہ سے، اپنی کیفیت کی وجہ سے نہیں نکل سکتے، تو وہ دعا کرتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعائیں سن کے تمہیں نصرت دیتا ہے، ان کی دعائیں سن کر اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا، بچے دعائیں کرے تو گھر میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات بھی کہہ دی جاتی ہے جی مرد کا رزق جو ہے وہ اس کی بیوی کی وجہ سے، کہی جاتی ہے نا یہ باتیں، یہ ہمارے بڑوں نے، اور وزڈم کی باتیں نا، حکمت کی باتیں، یہ ساری غلط باتیں نہیں ہیں، ان کے اندر مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر یہ مطلب ہے، ان کو اگر کھول کے دیا جائے، دیکھا جائے تو ان کے اندر یہ مطلب ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے ایک نیک نیتی کے ساتھ دعا کرتی ہے، اہتمام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چھوٹے بچے اپنے والدین کے لیے، خاص طور پہ اپنے والد کے رزق میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں،
اسی لیے ہمارے بڑے یہ سکھاتے تھے نا، ان سے دعا کروانے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ چیزیں تو اب ہم نے چھوڑ دی ہیں نا، ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا. نتیجہ کیا ہے؟ گھر گھر نا اتفاقی بھی ہے اور پھر اس میں بے برکتی بھی ہے. اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے گھر کے اندر جو بڑے موجود ہیں. ایک دوسری حدیث جو ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، جو تمہارے بڑے ہیں، جو جیسے والدین ہیں، بوڑھے ہیں، گھر میں دادا دادی نانا نانی موجود ہوتے ہیں نا، البرکۃ مع اکابرکم، جو تمہارے بڑے ہیں ان کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. اس حدیث میں رزق کو کمزوروں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو گھروں میں ہمارے ہاں بڑے بھی موجود ہیں، کمزور فریق بھی موجود ہے، اور ہم رزق تلاش کرتے پھرتے ہیں اپنی محنت میں اور آگے پیچھے ٹکرے مار کر، یا پھر مزاروں پر اور خرافات میں اور عجیب و غریب وظائف کرنے کے چکروں میں تلاش کرتے پھرتے ہیں. یہ ہمارے گھر کے اندر یہ وسائل موجود ہیں. اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بوڑھوں کی ان کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں ملیں گی. البرکۃ مع اکابرکم. اپنے بچوں کو کہیں دعا کیجئے، اپنی بیگم کو کہیں دعا کیجئے، اپنے گھر کے اندر بہنیں بچیاں جو موجود ہیں ان کو کہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ان کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو، تم ان کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو. اور ظاہر بات ہے کہ جب ایک، اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ ذرا طاقت دے دیتا ہے، ممتاز کر دیتا ہے، یا کوئی عہدہ دے دیتا ہے نا، ان کے اندر جانے انجانے میں ظاہر بات ہے ایک تصنع، ایک بناوٹ بھی آ جاتا ہے، تھوڑی سی تعلی آ جاتی ہے انسان کے اندر، دکھلاوا آ جاتا ہے. جو بالکل مٹا ہوا آدمی ہے نا، مسکین فقیر آدمی ہے، اس کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہوتی. اس نے کیا کس کو دکھانا ہے اور دکھانا کیا ہے، اس لیے وہ بالکل بے پرواہ ہوتا ہے ان بناوٹوں سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے لیے بھی آپ کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات سنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو میرے اور آپ کے لیے قبول کرتا ہے. اور آخری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، ظاہر بات ہے کہ اللہ نے ایک مراتب رکھے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت نوازا ہے، کچھ لوگوں کو ان کی نسبت کم نوازا ہے، کچھ لوگوں کے پاس وسائل بہت کم ہے، کچھ کے پاس بالکل ہی وسائل نہیں ہے. اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ میرے نیٹ ورک میں، میرے ارد گرد، میرے گھر میں، دفتر میں، مسجد میں، جو جہاں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہاں ایسا کمزور آدمی ہے کون. ایک تو ہے نا گھر کے اندر جن کا ذکر کیا، ایک اس سے باہر بھی. ہم دفتروں میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ، سپورٹ عملہ، اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے کوئی ملازمین کی سہولت دے چکی ہے، انہیں ملازمین میں شامل ہیں. کمزور لوگوں کی دلجوئی کرنے کا کوئی بھی موقع انسان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اور یقیناً ہر بار انسان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ مالی طور پر ان کی دلجوئی کر سکے، لیکن کسی کی ڈھارس بندانا، کسی کی ہمت بندانا، کسی کو تھپکی دے دینا، کسی کو ایک اچھی بات بتانا، کسی کے لیے کوئی راستے نکال لینا، کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کے بچے اور بچی کی رہنمائی کر دینا، یہ بھی انسان کی بہت بڑی مدد ہے. اور انسان کو اپنی زندگی میں جیسے جیسے آگے بڑھے نا، اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر انسان کی زندگی میں کمزور لوگ نکلتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے ارد گرد ہر وقت اسی کی طرح کے مالدار، اسی کی طرح جاؤ حشمت والے لوگ، اور ان میں گھرا ہوا، اور اس نے کبھی کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں، موقع نہیں مل رہا، ایسے شخص کو اپنی بدنصیبی کو بر وقت بھانپ لینا چاہیے. اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وقت نکال کر ضعفاء کے پاس بھی جائے، ان کی دلجوئی کا بھی سامان کرے. کیونکہ یہ ایک بڑا نیچرل فینومین ہے کہ انسان دیہاتوں سے شہروں کی طرف، شہروں سے پھر آگے ترقی کی طرف، پھر ترقی کی ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چیزوں کو برتنا، معاملات کرنا پسند کرتا ہے، اور پیچھے مڑ کے جب دیکھنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہر چیز ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. اس لیے ضعفاء کا اہتمام کرنا، انسان کو اس بات کا ادراک اور شعور ہونا کہ یہ میری ساری کامیابیاں محض میری تگ و دو، محنت، تعلیم، تجربے کی وجہ سے نہیں ہے. کسی نے میرے لیے کسی وقت دعائیں کی تھیں جن کو میں بھول چکا ہوں، اور وقت کی خاک کی دھول میں وہ دور چلے گئے، مگر اس کے باوجود وہ دعا مجھے لگی ہوئی ہے. یہ احساس انسان کو دامن گیر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو مزید ترقی اور مزید رزق عطا فرماتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک استغفرک و اتوب الیک.